اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع کرتے ہیں جی۔ ہم لیکچرات اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں اور آج سے انشاءاللہ العزیز ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹاپک پڑھیں گے۔ سیرت النبی کے ٹاپک کو ہم نے یہاں پر 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تعارف ہے، مکی زندگی ہے قبل بعثت، اور مکی زندگی ہے ما بعد بعثت، اور اس طرح پھر مدنی زندگی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا تفصیلی تعارف ہے۔ یہ ویسے تو 1 2 3 4 اور 5 ہیڈنگ ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو 4 لیکچر میں کمپلیٹ کیا جائے۔ 4 لیکچرز میں سیرت النبی کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ العزیز بالتفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ جو چیزیں تفصیل کے ساتھ بتانے والی ہوں گی وہ تفصیل کے ساتھ بتا دیں گے، جو چیزیں صرف MCQs بیسڈ ہوں گی وہ جسٹ آپ کے سامنے نوٹس کی صورت میں لکھی ہوئی ہوں گی، اور جسٹ ہم ان کو دیکھ کر اور ہم ان سے رہنمائی لیں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا تعارف، اس میں خاندانی پس منظر ہے۔ قصہ بن کلاب کا تفصیلی تعارف ہوگا، پردادا ہاشم کا، دادا عبد المطلب کا، اور والد عبداللہ کا، اینڈ والدہ آمنہ کا۔ آپ کے چچا کتنے تھے، آپ کی پھپھو کتنی تھیں، رضائی بھائی بہن کتنے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا تعارف ہوگا، اولاد نبی کا تعارف ہوگا، اور لاسٹ پہ اس کے اہم نکات ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ آج ایک ہی لیکچر میں کور ہوگا، کیونکہ ازواج النبی کا تعارف جو ہے یہ تفصیلی ہے، باقی ساری چیزیں بھی MCQs بیسڈ ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں خاندانی پس منظر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے آگئے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے آگئے یوسف، اور پھر یہودا، اور پھر اس طرح 12 بیٹے، اور ان سے پھر اولاد، پھر پوری بنی اسرائیل، اور جتنے بھی حضرت عیسیٰ تک، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں سے اسحاق اور یعقوب اسماعیل میں سے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی لڑی میں سے آئے ہیں۔ کوئی بیٹا بھی اور کوئی پیغمبر بھی حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے نہیں آیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضرت اسحاق سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اب دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے جن کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے مکہ چھوڑا، وادی غیر ذی زرع پہ چھوڑا، اور ان کو مکہ میں رہائش پذیر حضرت حاجرہ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل سے ہم اپنی کہانی کو شروع کریں گے تاکہ بیس جو ہے ہمیں سمجھ آ جائے سیرت النبی کی، اینڈ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ کس طرح یہ پورا شجرہ نسب آگے چلتا ہے۔ اب حضرت اسماعیل کو جب مکہ چھوڑا تو حضرت اسماعیل کی شادی بنو جرہم، اب یہ بنو جرہم یہ وہی ہیں جس کا آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت حاجرہ وہاں پر ٹھہری اور پھر حضرت جبرائیل کے پر مارنے کی وجہ سے وہاں پہ پانی پھوٹ پڑا، اور پھر ان کو زمزم کہا، تو ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ پانی ہے، پرندے ہیں، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں سٹے کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم تھا۔ وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر رہ سکتے ہیں لیکن پانی پہ آپ کا حق نہیں ہوگا۔ تو حضرت اسماعیل کی جو شادی ہوتی ہے وہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہاں سے بات کو سمجھیے گا ذرا، میں کوشش کروں گا کہ آسانی کے ساتھ آپ کو یہ ایک شجرہ نسب جسے ہم کہتے ہیں یہ آسان ورڈنگ میں سمجھا سکوں۔ حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی ہے بنو جرہم کے ساتھ، سردار کی بیٹی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو 12 بیٹے عطا کیے۔ اب 12 بیٹوں کا کیا نام ہے وہ پوریا کی تفصیل آتی ہے۔ اس کا جو ماخذ ہے پہلے نمبر پہ یہ سمجھ لیجیے، یعنی خاندانی پس منظر کا جو آپ کے سامنے بات کی گئی ہے، اگر کوئی بھی تفصیل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی لکھی ہوئی الرحیق المختوم کو پڑھ سکتا ہے، وہاں پہ 12 بیٹوں کے بھی نام لا کے تفصیلات پہ لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت اسماعیل کی وفات ہوتی ہے تو ان کے بعد ان کی اولاد کی بجائے ان کے سسر جو ہیں مزاز بن جرہم
انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت سنبھال لی۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے حضرت اسماعیل کے پاس کنٹرول تھا، حضرت اسماعیل کی وفات ہوتی ہے، 12 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت نہیں جاتی، بلکہ حضرت اسماعیل کے جو سسر ہیں مزاز بن جرہم، ان کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت چلی گئی۔ اب بنو جرہم نے تقریباً کہہ لیں 2000 سال تک خانہ کعبہ پر حکمرانی کی ہے۔ کس نے؟ بنو جرہم نے۔ اور بنو جرہم کے پاس یہ حکومت گئی کیسے؟ حضرت اسماعیل کے سسرال تھے وہ۔ بخت نصر نے، یہ کریکٹر آتا ہے انشاءاللہ، اس کو ہم دیکھیں گے ہسٹری کے دوسرے ٹاپک میں آگے چل کے۔ بخت نصر نے جب ذات عرق میں، یہ ایک لڑائی ہوتی ہے ذات عرق میں، یہ پوائنٹ ہے بڑا مشہور، تو وہاں پر اس کی لڑائی عربوں سے بھی ہوتی ہے۔ بخت نصر نے جس طرح وہی ہے جس نے یروشلم کو تباہ کر دیا اور اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس کے اوپر حل چلا دیا اور سارے جو یہودی تھے ان کو قید کر لیا۔ تو اس وقت بخت نصر کا ذات عرق کی لڑائی میں عربوں سے بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جو تھے ان کی، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا کہ 12 بیٹے تھے، ان میں 2 مشہور ہوئے، ایک کا نام نابت تھا اور ایک کا نام کدار تھا۔ یہ 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں میں سے 2 مشہور ہوئے، نابت اور کدار۔ کدار کی اولاد سے عدنان، یہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں، مشہور ہوئی یعنی کہ کدار ہے، یعنی کہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ حضرت اسماعیل کا بیٹا کدار اور کدار کی اولاد ہے عدنان، اور یہ عدنان میں شروع ہوئی۔ جب بخت نصر نے حملہ کیا، عربوں کے ساتھ جنگ کی، تو جو بنو عدنان تھے یہ بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اب یہی ہمارا آگے سلسلہ نسب چلے گا۔ حضرت اسماعیل کے بعد نابت اور کدار 2 ہیں، ہم صرف کدار کو دیکھیں گے۔ کدار ہے، کدار کا بیٹا عدنان ہے، اور عدنان بھاگ کر کدھر چلے گئے؟ یمن چلے گئے۔ کب؟ جب بخت نصر نے حملہ کیا۔ عدنان کا ایک بیٹا تھا جو آگے مشہور ہوا، اس کا نام ہے معد۔ یہ میں اس کو میں یہ دوسرا کلر کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت اسماعیل ہیں بیسک، یہ والا کلر ہے ان کا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کدار مشہور ہیں، ان کا بھی کلر کر دیتے ہیں۔ کدار کی اولاد سے عدنان ہے اور عدنان کی اولاد سے معد ہے۔ یہ جو میں نے آئی تھنک یہ پرپل کلر کہتے ہیں اس کو، یہ لائٹ اسکائی بلو ٹائپ، تو یہ حضرت اسماعیل، کدار، عدنان اور معد، یہ آگے سلسلہ آتا ہے۔ بخت نصر کے حملے کے بعد معد مکہ آئے اور قبیلہ بنو جرہم کے شخص جرشم بن جلحمہ کی بیٹی معانہ سے شادی کی اور اس کے بطن سے نزار پیدا ہوئے۔ اب یہ وہی سلسلہ ہے۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے کدار کی اولاد میں سے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی اولاد میں سے آگے جا کے عدنان ہے، عدنان کی اولاد میں سے آگے جا کر معد ہے، اور معد مکہ آیا۔ جرہم قبیلہ وہی ہے، یاد رکھیے گا، قبیلہ بنو جرہم ہی ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کے بیٹے کی بیٹی شخص ہے جرشم، اس کی بیٹی سے شادی کی، اور پھر معد کا بیٹا ہوا نزار پیدا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اوکے، نیکسٹ چلتے ہیں۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جو بڑے مشہور ہوئے۔ اس کو ہم دوسرا کلر کر دیتے ہیں، لیٹس سی یہ والا۔ ایاد، انمار، ربیہ اور مضر، یہ اس کے 4 بیٹے تھے۔ عدنان میں سے معد، اور معد میں سے نزار، اور نزار کے آگے 4 بیٹے ہیں، ایاد، انمار، ربیہ اور مضر۔ اچھا، ان دونوں کو ہم ذرا کو ہائی لائٹ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ 2 یہ زیادہ مشہور ہوئے، ربیہ اور مضر۔ ربیہ کو بنو خزاع بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کا ایک دوسرا نام ہے، ربیہ کو بنو خزاع بھی کہا جاتا ہے۔ اب ربیہ اور مضر دونوں بڑے مشہور ہوئے۔ ربیہ سے آگے بنو بکر، بنو تغلب، بنو حنیفہ، یہ ان کے آگے مشہور قبائل ہیں، اور مضر سے کیسے اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر مشہور ہوئے۔ اچھا، یہاں پر اب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا، چونکہ پہلے ایک بیٹا چل رہا تھا، اب آگے 2 ہو گیا، تو اس کو ذرا دوبارہ سمجھیں۔ اسماعیل کی نسل میں سے کدار کی نسل میں سے عدنان کی نسل میں سے معد کی نسل میں سے نزار کے 4 بیٹے ہیں، ایاد، انمار، ربیہ اور مضر۔ ایاد انمار کو تو سائڈ پہ کر دینا کیونکہ یہ جو ہیں یہ ہمارے لیے اتنے اہم نہیں ہیں۔ 2 بیٹے زیادہ مشہور ہیں، ربیہ اور مضر۔ اس ربیہ اور مضر کے بارے میں کیا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان لوگوں میں خاندانی عصبیت اور کہنے کے قبائلی تعصب جو تھا وہ کس قدر زیادہ تھا۔ اچھا، ربیہ کو بنو خزاع بھی کہتے ہیں، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے۔
آگے لکھا ہے ربیہ اور مضر دو بہت مشہور ہوئے. اور ربیہ سے آگے بنو بکر کا خاندان ہے، اس کو بھی میں ذرا دوسرا کلر کرتا ہوں. بنو تغلب کا خاندان ہے، یہ ربیہ میں سے ہے. اور بنو حنیفہ کا خاندان ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جھوٹا مدعیان نبوت تھا اسود انسی مسلمہ کذاب بنو حنیفہ کے خاندان میں سے تھا. اور اس کا واقعہ سنیے کہ ایک دفعہ جنگ ہو رہی ہے، جو جنگ یمامہ مشہور ہے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے اللہ کے نبی سچے نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی سچے نبی ہیں تو پھر تم مسلمہ کذاب کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ربیہ کے جھوٹے سے جھوٹا مجھے زیادہ پسند ہے مضر کے سچے سے. اب دیکھیں کیونکہ بنو حنیفہ کا جو خاندان تھا وہ ربیہ کا خاندان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آئے ہیں وہ مضر سے آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ربیہ کا جھوٹا یعنی بنو حنیفہ جو ہے، چونکہ بنو حنیفہ خاندان سے تھا یہ مسلمہ کذاب، تو اس بندے نے خاندانی تعصب میں یہ کہا کہ ربیہ کا جھوٹا مجھے زیادہ پسند ہے مضر کے سچے سے. یہ آپ اندازہ کریں کہ کتنے یہ لوگ خاندانی اور قبائلی تعصب کے ساتھ اسٹرکٹ تھے. تو بہرحال ربیہ سے بنو بکر، بنو تغلب اور بنو حنیفہ بنے. مضر سے کیسے اعلان بن مضر، یہ پورا نام ہے، کیسے اعلان بن مضر، ان کا اصل نام کیسے اعلان ہے. اور الیاس بن مضر یہ سے مشہور ہوئے. اچھا یہاں تک یہ تھا شجرہ نسب، اس کو ذرا سائڈ پہ کرتے ہیں. اب نیچے دیکھیں ذرا، جب بنو جرہم نے خانہ کعبہ اور بیت اللہ، اب دیکھیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ 2000 برس تک بنو جرہم نے اپنی تنہا حکومت کی ہے اس پر خانہ کعبہ کے اوپر. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ اور اس کے متولین اور زائرین پر ظلم و ستم شروع کر دیے. اس وقت جو بنو خزاع تھے انہوں نے بنو بکر اور بنو عبد مناف کو ساتھ ملا کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی. اب دیکھیں یہاں پر کون آیا ہے؟ بنو خزاع. اور بنو خزاع کن کو کہتے ہیں؟ ربیہ کے خاندان کو. ربیہ کے خاندان نے مضر والوں میں سے بنو بکر اور بنو عبد مناف کو ملا کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی. اس میں بنو جرہم جو تھے وہ ہار گئے، شکست کھائی، اور یہ مکہ چھوڑ کر یمن چلے گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اس میں سے جو اصل امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جب مکہ چھوڑتے وقت عمر بن حارث بن مزاد جرہمی نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے دونوں ہرن، حجر اسود اور زمزم کا کنواں پاٹ دیا، اور جتنے بھی متبرکات تھے وہ کنویں میں پھینک کر کنواں اوپر سے پاٹ دیا. اور ہرن جو تھا وہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ساتھ لے گیا، حجر اسود بھی وہاں پر پھینک گیا. اور یہی وہ کہہ لیں کہ تب کا زمزم کا کنواں بند کیا ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے جا کر پھر وہ کھولا اور جا کر پھر لوگوں کو بتایا اور ان کو خواب دیکھا گیا. تو یہ خانہ کعبہ کا پھر دوبارہ جا کے کنواں آگے جا کے ان کے دادا نے نکالا. تو یہ کنواں پاٹا کس نے تھا؟ آپ کہہ لیں کہ اس کو پاٹنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کنواں بند کرنا، اس کے اوپر اس کو مٹا دینا، نام و نشان مٹا دینا. تو وہ کس نے کیا تھا؟ وہ کیا تھا مزاد، عمر بن حارث مزاد جرہمی نے. اچھا جی، جنگ ہوتی ہے کس کی؟ جنگ ہوتی ہے بنو جرہم کی اور بنو خزاع کی. اب بنو خزاع یعنی کہ جو ربیہ والے ہیں انہوں نے مکہ پہ قبضہ کر لیا، اور جو مضری قبائل تھے، اصل دو قبیلے تھے نا، مضر اور ربیہ. مضر اور ربیہ نے قبضہ کر لیا، اور کیسے اعلان اور الیاس کو 3 اہم منصب دیے. اس کو ہم ذرا یلو کلر کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. اب ربیہ اور مضر دونوں نے مل کے حملہ کیا. ربیہ نے اس کو لیڈ کیا ہے، مضر نے اس کی سپورٹ کی ہے. ربیہ نے قبضہ کر لیا. کیسے اعلان، مضر قبائل جو ہیں ان کو 3 ڈپارٹمنٹ دیے. اب مکہ پر بنو خزاع نے قبضہ رکھا ہے تقریباً 300 سال. اب یہ ہے، پہلے ہے بنو جرہم کے بعد بنو خزاع. یعنی کہ دیکھیں مین تو بنو خزاع ہی ہے نا، اگرچہ ان کو صرف 3 ڈپارٹمنٹ دیے ہیں لیکن مین ہیڈ کون ہے؟ بنو خزاع والے. اب 300 سال تک ان کا کنٹرول رہا ہے مکہ کے اوپر. آگے پھر الیاس بن مضر کی اولاد سے کنانا ہوتے ہیں پیدا، یہ بڑا اہم نام ہے. اور کنانا کے بعد فہر ہوتا ہے. یہاں پہ اس کو ذرا نام ہائی لائٹ کریں. یہ جو دوسرا لائٹ اسکائی کلر ہے، اسکائی لائٹ کہہ لیں، یہ خاندان کے حوالے سے ہے. اور اسی کا لقب آگے قریش تھا. اب دیکھیں ذرا، اوپر تھے ربیہ اور مضر. تو ربیہ نے تو کنٹرول کر لیا. اب مضر کے خاندان میں سے آگے 2 ہیں، کیسے اعلان اور الیاس. یہ اوپر گزرا ہے، یعنی کہ
مضر خاندان سے 2 قبیلے ہیں، کیسے اعلان ایک قبیلہ ہے اور الیاس ایک قبیلہ ہے۔ اب ان میں سے الیاس کے خاندان میں سے آگے کنانا کا ایک خاندان ہے، کنانا کا لڑکا کہہ لے کہ شخص ہے، آدمی ہے، کنانا بن خزیمہ، اور کنانا کے بعد فہر نامی شخص بڑا مشہور ہوتا ہے، اور یہ فخر ہی ہے جس کا لقب تھا قریش، جو کہ قریشی تھے۔ اسی وجہ سے، اسی سے کہنے قریش کا قبیلہ جو ہے وہ وجود میں آیا، اور قریش کا پھر آگے ایک خاندان تھا، آپ کے لیے سب کیٹیگری تھی اس کی، اور وہ تھی ہاشمی، اور اسی خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ اسکیچ سمجھے شروع سے، میں چونکہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آگے جتنی بھی ہماری ڈسکشن ہوگی ہسٹری کے ٹاپک میں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل کیوں مخالف ہے، ابو لہب کیوں مخالف ہے، یا ربیہ کیوں مخالف ہے، یا اس کے علاوہ عتبہ شیبہ کیوں مخالف ہے، تو اس کے پیچھے اصل میں یہ خاندانی عصبیت تھی۔ یہ بیسک چیز ہے، اس کو میں نے اس لیے تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے۔ تو حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل کے 2 بیٹے ہیں، جیسے ویسے 12 لیکن یہاں پہ 2 مشہور ہیں، نابت اور کدار۔ کدار کی اولاد سے ماد ہے، عدنان ہے، عدنان کے بعد ان کا بیٹا ماد ہے، اور ماد کے بعد نزار ہے، اور نزار کے 4 بیٹے ہیں، جن میں سے 2 مشہور ہیں، ربیہ اور مضر۔ ربیہ کو بنو خزاع بھی کہتے ہیں، اور اس کے 3 خاندان مشہور ہیں، بنو بکر، بنو تغلب اور بنو حنیفہ۔ اور مضر کے 2 خاندان مشہور ہیں، کیسے اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قبیلہ ہے الیاس بن مضر، اس کی خاندان میں سے کنانا، اور کنانا میں سے فہر، اور فہر میں سے ہاشمی خاندان سے پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر 3-4 چونکہ شخصیات اہم ہیں، اس لیے ان کا ذرا تفصیلی تعارف ہو جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے قصا بن کلاب۔ یہ کلاب کتے والا ہی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ کتوں کے شوقین تھے، شکاری کتے رکھے ہوئے تھے انہوں نے، اس لیے ان کا نام کلاب ہے۔ اچھا جی، قصا کا اصل نام جو تھا زید تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے۔ قصا کا اصل نام کیا تھا؟ زید۔ قصا ابھی گود ہی میں تھے کہ والد کلاب بن مرہ کا انتقال ہو گیا۔ قصا کی والدہ نے ربیہ بن حرام سے شادی کی اور شام چلی گئی۔ یہ ربیہ بن حرام ایک شخص ہے۔ قصا جوان ہو کر مکے واپس آئے، اور مکہ کے والی حلیل بن حبشیہ خزائی کی بیٹی حبئی سے شادی کر لی۔ اب دیکھیں، جب قصا پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت بنو خزاع کا کنٹرول تھا مکہ کے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ خزاع اور ربیہ نے مل کر خزاع اور مضر قبیلے نے مل کر یہاں سے بنو جرہم کو نکالا تھا اور 300 سال حکمرانی کی۔ تو جب بنو خزاع کی حکومت تھی تو قصا نے حلیل بن حبشیہ کی بیٹی حبئی سے شادی کی۔ حلیل کی وفات کے بعد مکہ کی تولیت قصا کے حصے میں آ گئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح حضرت اسماعیل کے بعد حکومت ان کے بیٹوں کی بجائے ان کی سسرال میں چلی گئی، اسی طرح حلیل بن حبشیہ جو کہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، خانہ کعبہ کا ہیڈ تھا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی حکومت اس کے بیٹوں کو ملنے کی بجائے اس کے داماد قصا بن کلاب کو چلی گئی۔ قصا نے قریش کو ساتھ ملا کر بنو خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال دیا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی کہ یہاں سے اب دیکھیں حکومت جو ہے وہ بنو خزاع سے نکل کر بنو مضر میں آ رہی ہے۔ اب اس کی تفصیل بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اب بنو خزاع کو ساتھ، قریش کو ساتھ ملا، یہ دیکھیں اسپیشلی۔ اور قریش کون سے ہیں؟ قریش چونکہ ہم نے پڑھا کہ قریش جو ہیں یہ مضر کی اولاد میں سے ہیں، الیاس بن مضر کی اولاد میں سے۔ اب یہاں پر بنو مضر کی حکومت آ گئی۔ یہ واقعہ 440 کا ہے۔ اچھا، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ MCQ آتے ہیں۔ یہ والا قصا کا تو امپورٹنٹ MCQ آیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر فہر والا MCQ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آیا ہوا ہے، اور ربیہ مضر بنو تغلب وغیرہ یہ MCQ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، قصا نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے۔ دارالندوہ کی تعمیر کس نے کی؟ تو قصا بن کلاب، جس کا اصل نام زید تھا، اس نے دارالندوہ تعمیر کیا۔ یہ ایک طرح کی پارلیمنٹ تھی جہاں پر یہ بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے۔ قصا نے عبد مناف کی بجائے اپنے سارے انتظامی معاملات جیسے دارالندوہ کی صدارت، لواء، حجابت، سقایا، رفادہ وغیرہ اپنے بیٹے عبدالدار کے نام وصیت کر دیے۔ اب یہ 2 بیٹے تھے، قصا بن کلاب کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا عبد مناف اور ایک تھا عبدالدار۔ اب یہ جو عبدالدار تھا یہ بڑا بیٹا تھا، اور جو عبد مناف تھا یہ چھوٹا بیٹا تھا۔ اب عبدالدار جو تھا
بڑا بیٹا ہونے کے ناطے ذمہ داری اس کی بنتی تھی سارے معاملات کو دیکھنے کی، لیکن قصا کو چاہیے تھا کہ دونوں کے درمیان انصاف کرتا۔ لیکن عبد مناف اپنی زندگی ہی میں، یعنی کہ قصا کی زندگی ہی میں بڑا الگ شرف و سیادت کے مقام تک پہنچ گیا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور لوگ اس کو آپ کہہ لیں کہ بڑا مقام دیتے تھے قصا کے بیٹے کو۔ اس کے بنسبت عبد الدار اس لیول تک نہ پہنچ سکا عزت کمانے میں، تو اس لیے قصا نے کیا کیا، اپنے سارے جو اختیارات تھے وہ اپنے بیٹے عبد الدار کو دے دیے۔ اب یہ دونوں بھائی تھے، ان دونوں کے درمیان لڑائی تو ہو نہ سکی، یعنی کہ اب ذرا یہاں پہ بات کو سمجھنے والی، اب ہمارا اصل ٹاپک شروع ہوا ہے، جو ساری تمہید میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے بعد اب ٹاپک شروع ہوتا ہے صحیح والا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ریلیٹڈ ہوگا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائی کی وجہ کیا تھی۔ ایک تھا عبد مناف، ایک تھا عبد الدار، سارے اختیارات مل گئے کس کو، سارے اختیارات عبد الدار کو مل گئے، عبد مناف خالی ہاتھ رہ گیا۔ اب اس نے تو کچھ نہ کہا، لیکن جب عبد مناف کے بھی بیٹے ہوئے اور عبد الدار کے بیٹے ہوئے تو اس کے بعد پھر آپ کہہ لیں کہ بھتیجوں میں لڑائی شروع ہوگی، یعنی کہ عبد مناف کے بیٹے اور عبد الدار کے بیٹے آپس میں لڑنے لگ پڑے، اور اس میں اختلاف رونما ہو گیا، یعنی کہ لکھا ہوا قصا کے بیٹوں کی وفات کے بعد، یعنی کہ اس کے بیٹوں کی وفات ہے، یعنی کہ عبد مناف اور عبد الدار کے بعد ان کے بیٹے جو تھے ان میں لڑائی شروع ہوگی، تو دیکھنے میں آگے کون کیا سنبھالے گا۔ اچھا، حکومتی عہدے کیا ہے یہ آگے اس کی تفصیل آتی ہے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ پھر یہ فیصلہ کیسے ہوا۔ تو اکابرین نے عہدوں کو کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ سقایت اور رفادہ، یہ جو دو ڈپارٹمنٹ ہے، سقا سے مطلب ہوتا ہے پانی پلانا، اور رفادہ کا مطلب ہوتا ہے رفاہ عامہ کے کام، دیکھ بھال۔ یہ عام طور پر حاجیوں کو سب کو پلانا، پانی پلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جو مناصب تھے یہ بنو عبد مناف، یعنی کہ عبد مناف کے بیٹوں کو دے دیے گئے۔ یہ والا عبد مناف جو ہے، عبد مناف جو چھوٹا بیٹا تھا، جس کو کچھ بھی نہیں تھا ملا، جس کو باپ نے کچھ بھی نہیں تھا دیا، اور یہ زندگی میں ہی بڑا مشہور ہو گیا اور بڑی عزت کمائی اس نے، اس کے حصے میں دو ڈپارٹمنٹ آئے، سقایت اور رفادہ۔ اور باقی جو ڈپارٹمنٹ تھے، دارالندوہ کی سربراہی، یعنی دارالندوہ کی سربراہی مطلب پارلیمنٹ کا ہیڈ کون ہوگا، صدر وزیر اعظم کون ہوگا، لوا کہتے ہیں پرچم تھامنے کو، یعنی کہ جنگ میں پرچم کون تھامے گا، اس کا مطلب ہماری زبان میں یہ ہے کہ آرمی چیف کس کا ہوگا۔ اور حجابت، یعنی کہ حجابت کہہ دیں کہ نائب ہونا اور معاملات کو سیکنڈ پریورٹی پہ رہتے ہوئے ڈیل کرنا، یہ کون کرے گا۔ تو یہ سارے کے سارے کس کو مل گئے، بنو عبد الدار، یعنی کہ عبد الدار کے بیٹوں کو مل گئی۔ اب یہ دیکھیں ڈپارٹمنٹ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں۔ اب سقایت اور رفادہ، یعنی کہ پانی پلانے کے ڈپارٹمنٹ بنو عبد مناف کے حصے میں ہیں، اور اللہ کے نبی بنو عبد مناف کے خاندان میں سے تھے۔ اسی لیے یہاں پر اب یہ پوائنٹ سمجھے، پھر ہم بات کو آگے لے کر جاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور نبوت سے سرفراز ہوئے، تو مکے والوں کا مین آپ کہہ لیں کہ ایجنڈا یا مین پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد مناف میں سے کیوں ہیں، کیونکہ بنو عبد مناف کے پاس جو سقایت اور رفادہ ہے، اور اگر ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ ہیں، 3 ڈپارٹمنٹ مشہور ہیں، جس میں سقایا، رفادہ اور لواء حجابت اور دارالندوہ کی سربراہی ہے، یہ تو سارے پھر ہم سے چلے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آج کے بعد ہمارے ہیڈ کون ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے، دارالندوہ کی سربراہی بھی وہ کریں گے، پرچم بھی وہ تھامیں گے، اور حجابت بھی ان کی ہوگی۔ تو اس لیے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ جو عبد الدار والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ بچانے کے لیے اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کہہ لیں، اور اسی سے پھر آگے آپ کہہ لیں کہ اموی اور عباسی ہیں۔ اموی جو ہیں وہ بنو عبد الدار سے ہیں، عبد مناف جو ہیں یہ عباسی ہیں۔ آگے ان کی پوری ڈیٹیل آئے گی۔ تو یہ بیسک اختلاف تھا۔ آج بھی جو ہسٹری آپ کہہ لیں کہ ہسٹری کو لے کر اور صحابہ کے مشاجرات اور مناقشات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی بیس کو ڈسکس کرتے ہیں، عبد مناف اور عبد الدار کو، اموی عباسی کو ڈسکس کرتے ہیں جی۔ مشاجرات صحابہ میں حضرت عثمان کے مخالفین کو اور حضرت علی کے مخالفین کو، اس طرح کی بڑی ناسبیت اور آفسیت پائی جاتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ٹو دی پوائنٹ اور آسان سے آسان اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے جو ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں۔ تو بہرحال یہ بنو عبد الدار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قصا کے یہ دو بیٹے تھے، عبد مناف، شاید ان کے بارے میں ہے، اب مجھے کنفرم نہیں ہے، عبد مناف اور عبد الدار تھے۔ جب یہ دونوں پیدا ہوئے، دونوں جڑواں تھے، تو ان کے نا سر جڑے ہوئے تھے،
تو ان کے سروں کو علیحدہ کر دیا گیا جڑا، اور اس طرح کی کر کے شاید انگلیوں کے بارے میں آتا ہے یا سر کے بارے میں آتا ہے، ناٹ کنفرم، کہ وہ وہاں سے خون بہتا ہوا نکلا، تو کہا گیا اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ یہ اور ان کی اولاد قیامت تک لڑتے ہی رہیں گے، ان کے درمیان خون بہتا ہی رہے گا، اس طرح کر کے ایک روایت آتی ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے چونکہ 2D پوائنٹ تیاری کرنی تھی اور MCQ بیسڈ ہی ہونی تھی چیزیں، اس لیے وہ چیز یہاں پہ ڈسکس نہیں کی گئی، اور سوری لکھی نہیں گئی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ یعنی قریش مکہ، اب یہ قریش مکہ جو ہے ان کے بھی آگے خاندان تھے، سوری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش تھے، ان کے کچھ ڈپارٹمنٹس تھے حکومت کے کام کرنے کی ذمہ داری تھی۔ یہ MCQ 2-3 دفعہ آتا ہے، ویسے تو یہ MCQ خلافت راشدہ میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر بھی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسار کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، یہ فال گیری اور پانسے کے تیروں کی تولیت تھی، یعنی کہ پانسے کے تیر کس کے پاس ہوں گے؟ یہ بنو جمح کے خاندان کے پاس ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ حبل کے سامنے، لات منات عزا کے سامنے اپنے تیر پھینکتے تھے اور اپنی فال نکالتے تھے کہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مالیت کا نظام جو تھا، یعنی کہ بتوں کو دی جانے والی جو نظر و نیاز ہے، چڑھاوے ہیں، وہ اس کو ڈیل کون کرے گا، یا جھگڑے کا اور مقدمے کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو وہ بنو سہم کے پاس تھا۔ اسی طرح شورا دارالندوہ کی جو ذمہ داری تھی، یہ کس کے پاس تھی؟ یہ بنو اسد کے پاس تھی۔ اچھا بیسیکلی جو اوپر ہے نا، اوپر تو مین بنو عبد مناف ہی تھے، بنو عبد الدار ہی تھے، لیکن آگے پھر ظاہری بات ہے بنو عبد الدار کون سا ایک شخص تھا، یہ آگے پوری اولاد تھی، پورے خاندان تھے ان کے، پورے قبیلے بنے، تو اسی لیے یہ جو ہے یہ بنو عبد الدار میں سے بنو اسد تھے۔ اسی طرح اشناق کا تھا، یہ MCQ آیا ہوا ہے ایک دفعہ کہ دیت اور جرمانوں کا نظام کا ہیڈ کون تھا؟ تو یہ بنو تیم کے پاس تھا، بنو تمیم، اس کو ایسے کہہ لیں، بنو تمیم، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ یہ بھی MCQ اس طرح ایک دفعہ موڈیفائی ہو کر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کس فن کے ماہر تھے؟ تو یہ دیت اور جرمانوں کا کنٹرول رکھتے تھے، جو معاملات پیسوں کا تھا، دیت کا اسپیشلی، وہ ڈپارٹمنٹ بنو تمیم کے پاس تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے پاس تھا۔ یہ MCQ جب ہم خلافت راشدہ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ڈسکس ہوگا۔ اسی طرح ایک عقاب تھا، یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ تھا کہ جنگ کے دوران قومی پرچم کون سنبھالے گا؟ تو یہ بنو امیہ والے سنبھالیں گے، یہ جی بنو امیہ آ گئے، بنو امیہ کے پاس۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کی جتنی بھی غزوات ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، ان سب میں سوائے غزوہ بدر کو چھوڑ کر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اموی ہے، سوری اس میں حضرت خالد ابو سفیان ہے، اور باقی اس کے علاوہ بھی آپ کہہ لیں کہ امویوں کے پاس ہی جنگ کی سربراہی ہوتی تھی، اس کو عقاب کہتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو۔ اس طرح قبا ایک ڈپارٹمنٹ تھا کہ فوجی کیمپ کا انتظام کون کرے گا، یعنی کہ فوجیوں کو قیادت، ان کا کھانا پینا، رسد وغیرہ، تو یہ بنو مخزوم کے پاس تھا۔ اور یو نو ڈیٹ کہ حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ بنو مخزوم کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور چونکہ اس قبیلے میں سارے جنگجو لوگ تھے، اور حضرت خالد بن ولید آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔ اسی طرح یہ قبا کے بعد سفارت ہے، سفارت میں بنو عدی کے پاس تھی، اینڈ دس از آلسو امپورٹنٹ MCQ۔ بنو عدی میں سے کون تھا؟ بنو عدی میں سے آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے پاس سفارتکاری کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر گئے تو پہلے جو اللہ کے نبی نے کہا وہ حضرت عمر کو کہا تھا کہ تم سفیر بن کر جاؤ۔ اس کی ریزن یہ ہے، یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات، کہ اللہ کے نبی نے جو شخص جس کام کے لیے چوز کیا ہے وہ باقاعدہ اس فن کا ماہر تھا، نہ صرف اس فن کا ماہر تھا بلکہ پورا خاندان اس فن کا ماہر تھا۔ اب جیسا کہ سفارت ہے، امبیسڈر بنا کے بھیجنا، سفیر بنا کے بھیجنا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو بنو عدی تھا وہ اس میں پرفیکٹ تھا، ان کے پاس ان کا خاندانی کام تھا یہ سفارت کا ہی، تو اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے حضرت عمر کو کہا، لیکن بعد میں ان کے مسلسل انکار کے بعد پھر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ تو بہرحال یہ قصاب بن کلاب کا تعارف تھا۔ قصاب بن کلاب کے بعد پردادا ہاشم ہے، ان کا اصل نام عمر تھا، اور ہاشم کا لغوی معنی ہے توڑنے والا۔ اس کا ایک لغوی معنی یہ بھی آتا ہے کہ شوربے کے دوران روٹیوں کو ملانا، روٹیوں کو توڑنا اور سرید بنا کر کھلانے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حج کے دوران
شوربے اور اس کے اندر روٹیوں کو توڑ توڑ کر اس کی سرید بنا کر کھلاتے تھے، ان کی تواضع کرتے تھے، تو اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ اچھا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ چونکہ ان کے پاس جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ وہی تھا سقایت اور رفادہ، یعنی کہ حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا، تو یہ ان کا خاندانی کام تھا، اس لیے اسی میں مشہور ہو گئے، ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ اچھا ہاشم ہی وہ شخص ہے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور سردی کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت بھی ہے، سورۃ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو رحلۃ شتاء اور سیف، شتاء گرمی کو کہتے ہیں، سیف سردی کو کہتے ہیں۔ تو گرمیوں میں یہ لوگ شام کی طرف سفر کرتے تھے، یہ MCQ آتا ہے، یہ چھوٹا سا MCQ تھا لیکن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ اچھا اگر آپ میپ دیکھیں نا تو میپ جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے گرمی بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے نیچے آتے جائیں گے سردی بڑھتی جائے گی۔ تو اوپر کی طرف شام ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، لبنان ہے، آگے یورپ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ سارے اوپر والے علاقے ہیں میپ کی طرف اگر آپ دیکھیں۔ جس طرح کہ آج کل کا سعودی عربیہ ہے، سعودی عربیہ سے اوپر شام بھی ہے، عراق ہے، لبنان ہے، آگے فلسطین ہے، آگے یورپ شروع ہو جاتا ہے، اس طرف سے ترکی کی دوسری سائڈ سے رفا کراسی بارڈر، یہ آگے اس طرف مصر ہے، تو یہ سارے اوپر کی طرف کے علاقے ہیں۔ نیچے کی طرف اگر آپ آ جائیں یمن، تو نیچے یمن ہے علاقہ، یا حوثی قبائل جہاں پر موجود ہیں، تو سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا، سال میں 2 دفعہ یہ ٹریول کرتے تھے، بزنس ٹریڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سفر کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ہاشم ہی نے رکھی تھی۔ اچھا یہاں پر آپ چھوٹی سی کہانی سمجھیں، اب اللہ کے نبی کے خاندان کی طرف ہم پہنچنے والے ہیں، بس پردادا ہاشم کا تعارف ہو چکا ہے۔ ان کے پردادا ایک دفعہ ہاشم جو تھے تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے۔ اب یہ ٹریول کیا ہے ملک شام، مدینے میں رکے، مدینے میں اسٹے کیا ہے، تو وہاں پر قبیلہ بنی نجار، یہ قبیلے کا نام یاد رکھنا ہے، بنی نجار کی خاتون جو ہے سلمہ بنت عمر سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد وہاں سے آگے چلی گئے اور بیوی کو مدینہ میں ہی اپنے میکے میں ہی چھوڑے رکھا۔ اس وقت رواج تھا اور اس وقت لوگ اس طرح کر لیتے تھے، اور چونکہ لمبے سفر ہوتے تھے تو ہاشم گئے وہاں پر، بیوی اپنی کو، حاملہ بیوی کو مدینہ میں ہی اپنے میکے چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر وہیں پہ ان کا انتقال ہوتا ہے فلسطین کے شہر غزہ میں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs بھی ہے۔ اینڈ دین غزہ کون نہیں جانتا آج کل میں، جس طرح کہ اسرائیلی مظالم کی وجہ سے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی وفات ہوتی ہے۔ ویسے ہی فلسطین کو لینڈ آف پروفٹس، انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے نبی کے ساتھ، اور پھر مکہ اور مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کے ساتھ یہ جگہ ویسے بڑی متبرک ہے۔ تو بہرحال ہاشم مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ گئے ہیں، سلمہ بنت عمر سے شادی کی ہے، بیوی کو وہیں پہ چھوڑ کے فلسطین گئے ہیں بزنس کے لیے، بیمار ہوئے ہیں، وہیں پر ان کی وفات ہوتی ہے۔ اب بعد میں ہوا کیا ہے، اچھا اس کو ذرا آگے دادا عبد المطلب کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ سلمہ بنت عمر کے ہاں، یعنی کہ جس کے ساتھ شادی کی تھی، اس کو حاملہ چھوڑ کے چلے گئے، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب بیٹا کون سا، کس کا بیٹا ہے؟ وہ بیٹا ہے اوپر جو نام گزرا ہے عمر کا۔ انہوں نے، یعنی کہ ان کی والدہ سلمہ بنت عمر نے اس کا نام عامر رکھا ہے۔ عمر باپ کا نام ہے اور بیٹے کا نام عامر رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچے کے سر کے بال پیدائشی کچھ سفید تھے، سر کے بال آگے تھوڑا سا سفید تھا، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا، یعنی کہ اصل نام عامر تھا لیکن ان کو شیبہ کہا جانے لگا۔ شیبہ کا معنی بڑھاپا ہے، اور چونکہ سفید بال جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے کی نشانی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بال جو تھے سفید ہونے کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اب ہاشم کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا مطلب۔ یہ بڑی بات سمجھیے گی، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں اوپر پردادا ہاشم ہے اور ان کا اصل نام ویسے عمر ہے، یہ MCQ ہے۔ ہاشم کا ایک بھائی ہے اور ہاشم کے بھائی کا نام کیا ہے؟ مطلب۔ مطلب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی تھا، بھائی ہے، اور وہ فلسطین گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، لیکن اس کو یہ بھی بعد میں پتہ چلا کہ میرے بھائی نے جاتے ہوئے مدینے میں بنو نجار کی ایک عورت سلمہ بنت عمر کے ساتھ شادی کی تھی، اور شادی کے بعد اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا کرتے ہیں؟ مطلب جاتے ہیں مدینے اور جا کر سلمہ بنت عمر سے ملتے ہیں، اپنی بھابھی سے ملتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے
جس کا نام آپ نے عامر یا شیبہ رکھا ہے یہ مجھے دے دیں، کیونکہ یہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے اور ہم اس کو اپنے خاندان میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا مدینہ ہے تو وہ انہیں لینے کے لیے مدینہ چلے گی۔ سلمہ بنت عمر سے ملاقات تو شیبہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا، مطلب شیبہ کو لے جا کر جب اب دیکھیں اب انہوں نے پکڑ لیا، مطلب پکڑا کیا، لے لیا ان کو، اور حضرت عامر کو، عامر میں نام بول رہا ہوں جن کا نام شیبہ ہے، ان کو لیا، سواری پہ بٹھایا اور مکہ چل پڑے۔ مطلب لے کر کیا کس کو آ رہے ہیں، اپنے بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے کو، اور بھتیجے کا نام کیا ہے، عامر، اس کے آگے تھوڑے سارے بال سفید ہیں لیکن اس کا نام شیبہ پڑا ہوا ہے، مشہور ہے، اور اس کا چچا مطلب اس کو لے کر آ رہا ہے مکے میں۔ جب عرب میں رواج تھا غلاموں کا، عرب میں رواج تھا ان لوگوں کی خرید و فروخت کا، تو جب مطلب اس کو لے کر مدینے انٹر ہوئے ہیں، مکے میں داخل ہوئے ہیں، اونٹ پہ سوار ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو مطلب ہے وہ ایک غلام خرید کے لایا ہے، ایک لڑکا خرید کے لایا ہے گھر کے کام کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا ھذا عبد المطلب، کہ یہ تو مطلب کا غلام ہے، یعنی کہ جو عامر نام کا شخص تھا جس کو شیبہ لقب دیا گیا، لوگوں نے کہا کہ ھذا عبد المطلب، یہ تو مطلب کا غلام ہے، یعنی کہ عربی میں عبد کے معنی غلام کہتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ مطلب ایک عدد غلام خرید کر لائے ہیں، لیکن مطلب نے وضاحت کی کہ یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ میرا بھتیجا ہے اور ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے۔ لیکن اب عبد المطلب نام پڑ گیا تو شیبہ کے اصل نام کی بجائے یا عامر کے اصل نام کی بجائے، یہ دو ایم سی کیو ہے، شیبہ نام علیحدہ ہے، لقب تھا ان کا، یہ عامر ان کا نام تھا، تو شیبہ یا عامر کے نام کی بجائے وہ عبد المطلب ہی کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہی عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے۔ اور زمزم کے کنویں کی کھدائی اور واقعہ فیل کا تعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہی کے ساتھ ہے، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کہہ لیں کہ چچا تایا ملا کے 9 بنتے ہیں، اللہ کے نبی کے باپ والد عبد المطلب عبداللہ کو چھوڑ کے، اور 6 پھپھو بنتی تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک تھوڑا سا پس منظر ڈیپلی تھا۔ آگے چلتے ہیں جی والد عبداللہ کا، تو ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، یعنی کہ عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ، تو یہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام، یہ اوپر گزری ہے پوری ایک چیز، یا پڑھ لیجئے گا۔ پردادی کا نام سلمہ بنت عمر، پردادے کا نام عمر المعروف ہاشم، دادا کا نام شیبہ المعروف عبد المطلب، دادی کا نام فاطمہ بنت عمر، نانی کا نام برہ اور نانے کا نام وہب بن عبد مناف، اور یہ عبد مناف وہی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا ہوا ہے۔ اوکے جی، والدہ کا عبداللہ کا لقب ذبیح اللہ تھا۔ عبداللہ کی شادی وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی آمنہ سے ہوئی، اور ان کے والد بنو زہرہ کے خاندان کے سردار تھے۔ 25 برس کی عمر میں مدینہ میں مقام جدی کے مقام پر آپ فوت ہوئے۔ اس کے بعد والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا بنو زہرہ، یہ ایم سی کو جاتا ہے کہ حضرت آمنہ کا خاندان کون سا تھا، بنو زہرہ، اور ایک اپنے قبیلے میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھی۔ یہ بھی ایم سی کا آتا ہے کہ سیرت النساء لقب کس کا تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا تھا۔ اس کے بعد چچا ہے، کل 10 چچا تھے ان کے والد سمیت آپ کہہ لیں، جن میں حمزہ، عباس، ابو طالب، عبد مناف، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 4 حمزہ، عباس، ابو طالب اور آگے زبیر، یہ 4 چچا جو تھے یہ انہوں نے بس اسلام قبول کیا تھا، باقی کسی چچا نے اسلام قبول نہیں تھا کیا ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد پھپھو ہیں، 6 پھپھو تھیں، ام حکیم، البیضاء، عاتقہ، برہ، امیمہ، صفیہ، عروہ۔ رضائی بھائی بہنوں کی اگر بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی بہن تو نہیں تھے، البتہ 5 رضائی بھائی، یہ ایم سی کو جاتا ہے اللہ کے نبی کے رضائی بھائی کتنے تھے، 5 رضائی بھائی اور 2 رضائی بہنیں تھیں، جس میں حضرت حمزہ جو تھے آپ کے 2 جہتوں سے رضائی بھائی تھے، صوبیہ کا دودھ بھی پیے تھا، اور حلیمہ سعدیہ کا بھی، ابو سلمہ، مسروع، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب 4، اور 5ویں نمبر پہ عبداللہ بن حارث، یہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے۔ یہ 5 ان کے رضائی بھائی ہیں۔ رضائی بہنیں 2 ہیں، انیسہ بنت حارث اور حذافہ بنت حارث، جس کو شیمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اس کے بعد ازواج النبی ہے، اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز، اس میں سے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، ان کے آگے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیجیے گا، میں صرف نام لوں گا اور جو مشہور چیزیں ہوں گی ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جب تک حضرت خدیجہ رہی ہیں اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی ہے،
ان کی شادی جب تک حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے اتنی محبت تھی کہ ان کی موجودگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد یہ اچھا جس ترتیب سے میں نے یہ نام لکھے ہیں اسی ترتیب سے حضرت ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہیں، دوسرے نمبر پہ سودا ہیں، یعنی کہ ان کی وفات کے بعد سودا سے نکاح کیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنی باری جو تھی حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ حضرت سودا کی مرویات کی تعداد 5 ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو شادی کی حضرت عائشہ سے کی ہے، یہ MCQ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام زینب تھا۔ اس کے بعد لقب صدیقہ اور کنیت عبداللہ ہے۔ اس کے بعد ان کی مرویات کی تعداد 22 ہے، 2210، اور جو مکثرین روات ہیں ان میں ایک نام حضرت عائشہ کا بھی آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ ہے۔ حضرت حفصہ کے نکاح کے بعد حضرت حبیبہ ہیں۔ حبیبہ کے بعد زینب بنت خزیمہ ہیں، ان کا لقب المساکین تھا۔ یہ MCQ آتا ہے۔ المساکین کون ہیں؟ حضرت زینب بنت خزیمہ ہیں، 2 ہیں، زینب بنت جہش علیحدہ ہیں، زینب بنت خزیمہ علیحدہ ہیں۔ اچھا، اوپر حضرت حبیبہ گزری ہیں۔ حبیبہ بنت ابی سفیان ہے، یہ حضرت ابو سفیان بن حرب یہ ان کی بیٹی تھیں، اور حضرت ابو سفیان وہی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اوکے جی، حرم نبوی میں آنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور 44 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد سلمہ ہیں، ان کا سلمہ کا نام ہند اور کنیت جو تھی یہ سلمہ تھی۔ یہ خاندان بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا۔ پہلا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا، اور آگے پھر ان کی پوری ڈیٹیل ہے۔ 378 مرویات ہیں حضرت سلمہ کی۔ زینب بنت جہش ہیں، اصل نام برہ اور کنیت جو تھی الحکم تھی۔ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ زید بن حارثہ کے ساتھ نباہ نہیں ہوتا، اور زید بن حارثہ وہی ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے قرآن پاک میں، اور وہ حضرت زید ہیں۔ اس کے بعد ان کی وہاں سے طلاق ہوتی ہے، اور بعد میں اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے۔ مرویات کی تعداد ان کی 11 ہے، جس میں 2 متفق علیہ ہیں۔ اس کے بعد جویریہ بنت حارثہ ہیں، ان کا بھی اصل نام برہ تھا، اور قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ یہ قبیلہ بنی مستلق۔ اوکے جی، اس کے بعد یہ اللہ کے نبی کے پاس قید ہو کر آئی تھی۔ جویریہ کو کنیز بنا لیا تھا، بعد میں اللہ کے نبی نے ان کو خرید کر ان سے نکاح کر کے ان کو آزاد کر دیا۔ اوکے جی، ان کی 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور 11 مرویات ہیں۔ صفیہ بنت حیی بن احتب ہیں، یہ وہ ہیں جن کا اصل نام زینب تھا، چھوٹے قد والی لیکن حسین و جمیل تھیں، اور ان کی ٹسل کہہ لیں یا آپس میں مناقشہ کہہ لیں، وہ حضرت عائشہ کے ساتھ اکثر ہوا کرتا تھا۔ اوکے جی، یہ قبیلہ بنو نذیر جو ہے، جو کہ یہودیوں کا قبیلہ ہے، اس کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، اور ان کی جو پہلی شادی کا جو خاوند تھا کنانہ بن ابی حقیق، وہ جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ اس کے بعد حضرت قلعہ قموس کی جنگ میں یہ قید ہو کر آئیں، پہلے دہیہ قلبی کے حصے میں آئیں، بعد میں اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا لیا، آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی۔ ان کی مرویات کی تعداد 10 ہے، جس میں سے ایک متفق علیہ ہے۔ حضرت صفیہ مدینے میں وفات پانے والی اور جنت البقیع میں دفن ہونے والی آخری بیوی ہیں۔ یہ امپورٹنٹ MCQs ہے۔ اور نیکسٹ ہے حضرت میمونہ بنت حارث ہیں، ان کی شادی ان کا اصل نام بھی برہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح 7 ہجری میں ہوتا ہے، اور آپ کی وفات جو ہے 51 ہجری میں 51 ہجری میں ہوتی ہے۔ ماریہ قبطیہ ہیں، یہ باندی کے طور پر آئی تھی، اور ان کی ساتھ اللہ کے نبی کی جو شادی ہوتی ہے وہ 20 سال کی ان کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال تھا ان کے حضرت ماریہ قبطیہ کا، وہ 16 ہجری میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریحانہ بنت شمعون ہیں، اور ان کے بعد ہم آتے ہیں اولاد نبی کی طرف۔ اولاد نبی میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 لڑکے ہیں، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، اور 4 لڑکیاں ہیں، زینب، کلثوم، رقیہ اور فاطمہ۔ آگے ان کی ڈیٹیل ہے، ان کو پھر ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اہم نکات دیکھ لیجیے کہ جی عدنان جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ابراہیم نے مکہ کا سفر 4 دفعہ کیا۔ بخت نصر اور عدنان کا زمانہ ایک ہے۔ قریشی جو تھے خالص اسماعیلی ہیں۔ قبیلہ خزاع کا جو سردار تھا عمر بن لہی، یہ وہ شخص تھا جس نے حبل بت مکہ لایا اور مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ اس کے بعد منات نامی جو بت تھا، یہ قدید کے ساحل بحر احمر پر اور قدید کے ساحل کے قریب مشنل میں نصب تھا۔
اس کے بعد عمر بن لہی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تابع ایک جن تھا، اور اسی دن جن نے قوم نوح کے 5 بتوں کو جو دفن شدہ تھے ان کو نکال کر مکہ لایا، تہامہ لے کر آیا۔ اس کے بعد ازلام ظلم کی جمع ہے، اس تیر کو کہتے ہیں جس میں پر نہ لگے ہوں۔ قصا کا اصل نام زید تھا، والد عبداللہ کی ایک حبشی لونڈن تھی جس کا نام برکت اور کنیت احمد تھی، اور یہی وہ لونڈی ہے یا کہہ لیں کہ عورت ہے جس نے اللہ کے نبی کی دیکھ بھال کی۔ ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی۔ خباب بن ارد قبیلہ بنو خزاع کی ایک عورت انمار کے غلام تھے۔ عمار بن یسر بنو مخزوم کے غلام تھے۔ تو یہ ہم نے پہلا جو ہمارا لیکچر کا حصہ تھا سیرت النبی میں، جس میں ہم نے آپ کے خاندان کا تعارف کرنا تھا، جس میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی اور 10-11 چیزیں دیکھی ہیں۔ خاندانی پس منظر، قصا بن کلاب کا تعارف، پردادا بنی ہاشم اور دادا عبد المطلب، والد عبداللہ، والدہ آمنہ، چچا کتنے ہیں، پھپھو کتنی ہیں، رضائی بھائی بہنیں کتنے ہیں، ازواج النبی، اولاد النبی، اور لاسٹ پہ اہم نکات دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی جس میں ہم مکی زندگی قبل بعثت کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔